الجنت للمتقین کہ میں جنت متقین دیونی ہے. جڑا متقی نہیں ہے وہ جنت داخل نہیں ہوئے گا. تے متقی واسطے شرط کیا ہے؟ اے پروردگارا کون متقین ہے؟ سن قرآن اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب. متقی دی پہلی نشانی یہ ہوندی ہے کہ وہ میری ہر گل نو منیندا ہے, بغیر دیکھے دے منیندا ہے. انہوں میری ہر گل تے اعتبار ہوندا ہے. اس جنت ویکھی کوئی نہیں پر یؤمنون بالغیب. اس جہنم ویکھی کوئی نہیں پر یؤمنون بالغیب. سن قرآن اللہ فرماندا دی نشانی کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. کس مسجد نو اساں چھوڑی بیٹھے آئے, اللہ دی قسم مسجد نال تعلق ٹوٹدا جاندا ہے تے زندگی برباد ہوندی جا رہی ہے. اوے مولویاں کولوں تویز لے کے وداؤنا ہے میرا گھر آباد ہو جائے. اوے بابا وداؤنا ہے مولوی نو نہ کھنڈ پڑھ دے چینی پڑھ دے میری اولاد نافرمان ہو گئی ہے. اللہ پاک فرماندے نو بابا پہلے آپ تا ویکھے تو کتنا نافرمان تے باغی ہیں. تینوں تو اولاد نو سڑیا نہیں آیا ودا چینیاں پڑھائنا ہے تے ذرا ویکھ میں بھی تا تیرا رب آ جائے. تینوں 5 واری سڑ کے آکھیا حیا للفلاح حیا للفلاح. اوے پتراں تو تنگ ہے تاویں میرے کولوں آ. یہ تیرے گھر دا ماحول ٹھیک نہیں, ایک واری میرے نال گل تے کرے آنا ہے, میرے نال ایک واری آتے اپنے حال تونڈے آنا ہے. رب کائنات فرمانے نے مسجد اللہ دا کیو جیا گھر ہے. اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے جیڑا بندہ اپنے گھر وچوں وضو کر کے نکلے آئے, وضو گھر وچوں کریندا ہے, آدھا میں ہن اللہ دے گھر دے اندر ونجا ہے, اللہ دے گھر وچ آیا لے یقضی فریضۃ من فرائض اللہ. اللہ دے فرائض وچوں نماز وچوں ایک نماز پڑھن واسطے آیا ہے, مسجد دے اندر آیا ہے. رب کائنات فرمانے نا نوریو کانت خطوتا تحط بہا تحط احدہما خطیئتا والاخری بہا درجتا. او نوریاں دی جماعت اے بندہ سردی بھی وڈی آئی ٹھنڈے پانی نال گھر وضو کیتا سے بڑی ٹھنڈی ہوا وچ آیا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے میرے گھر آ گیا ہے تے وقت میرے گھر آئے ہوئے ہوئے تے وقت خالی ونجے نا 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 تحطو بہا خطیئتن. اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے اے دے گھر کولوں مسیح توڑی اے دے قدم گنو, اے دے پیر کتنے اٹھے نے, ایک پیر اٹھے آئے. اللہ فرماندے نا نوریو اے دے گناہ مٹا چھوڑو, مینوں حیا آندا ہے میرے گھر وچ آون والا ہووے تے گناہ دیاں گڈھڑیاں چاہ کے ودا ہووے. تحطو بہا خطیئتن, اے دے ایک ایک قدم دے بدلے اے دے گناہ معاف کر چھوڑو. والاخری ترفع بہا درجتن, تے جلے دعا پیر اٹھا کے رکھ دے ادھے جنت دے اندر درجے بلند کر چھوڑو. میں سونیا تو ہن مسجد دا امام بن گیا, ہن تو نمازاں پڑھاونیاں, ہن تو جنازے پڑھاونے, ہن تو نکاح پڑھاونے, ہن تو مسجد وچ آئے ہوئے بچیاں نو مسجد وچ آئے ہوئے نو تو تعلیم قرآن تے شریعت دی دیونی ہے. ہن تو کمائیاں نہیں کرنیاں, کاروبار نہیں کرنے, ایک کام تیرے ذمے, تیرا رزق ساڈے ذمے.
روئے زمین تے ایک جگہ ہے جو گارنٹی ہے اس بات دی کہ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی دی طرف۔ ایک مسجد ہے جس نو اللہ وحدہ لا شریک نے کامیابیاں دا مرکز بیان کیتا ہے۔ کوئی اور جگہ دسو جس جگہ دی طرف بلایا جائے حی علی الفلاح، آؤ فلانے دی مارکیٹ دے اندر کامیاب ہو جاؤ گے، آؤ فلانے دی خانگاہ دے اندر کامیاب ہو جاؤ گے، آؤ فلانے حضرت صاحب دے بیٹھک تے کامیاب ہو جاؤ گے، آؤ فلاں چودھری دے دربارے تے کامیاب ہو جاؤ گے، آؤ فلاں وقت دے حکمران دی کوٹھی تے کامیابیاں مل جان گیاں۔ روئے زمین تے او کیڑی جگہ ہے جس دی گارنٹی نال 5 ٹائم آواز آ رہی ہے حی علی الفلاح؟ وہ کیا ہے؟ مسجد ہے۔ اج مسجد نو معمولی سمجھا جاندہ ہے۔ سب تو پہلے میں تواڈے کول سوال کرنا ہے، سب تو پہلے روئے زمین تے، سب تو پہلے روئے زمین تے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبیوں نو حکم دیتا ہے تے کس چیز دا دیتا ہے؟ مسجد دا۔ آئیے مختصر اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت تو بعد سب تو پہلے آپ بیت اللہ شریف دے اندر نے اللہ دی مسجد موجود ہے، مکہ چھوڑے ہے، آپ قباء دے اندر آئے، سب تو پہلے اللہ دے نبی نے کس چیز دی عمارت رکھی، کس چیز دی بنیاد رکھی؟ اپنا گھر نہیں بنایا، توجہ کر، اپنا گھر نہیں بنایا، سب تو پہلے مسجد بنائی ہے۔ پھر آپ مدینے تشریف لے آئے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے گھر دے اندر آپ آرام فرما رہے نے، آپ نے اپنا گھر نہیں بنایا۔ توجہ کرنا، ابو ایوب انصاری دے گھر نے سب تو پہلے اپنا گھر نہیں بنایا، سب تو پہلے اللہ دا گھر مسجد بنائی ہے اللہ دے نبی نے، اپنا گھر نہیں بنایا۔ اور اگلی بات کہ مسجد، اس مسجد دے امام، اس دی اہمیت کیا ہے؟ سب تو پہلے اللہ دے نبی نے مسجد بنائی ہے، اور روئے زمین تے اس امت دے اندر سب تو پہلے مسجد دا امام کون ہے؟ بولو، جمعہ تو ہو گیا۔ سب تو پہلے اس مسجد دا امام کون ہے؟ اللہ دے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب تو پہلے امام اللہ دے رسول ہے، اور اگلی بات سب تو پہلے اس مسجد دے اندر، مسجد نبوی دے اندر، اس امت دی بیت اللہ تو بعد پہلی مسجد دے اندر سب تو پہلے اللہ دے رسول نے نماز پڑھائی، سب تو پہلے اللہ دے رسول اس مسجد دے مدرس بنے نے، استاد بنے نے۔ مدینہ طیبہ دے اندر آپ امام بھی ہیں، جنازے بھی پڑھاندے ہیں۔ توجہ کر، سب تو پہلے آپ دی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ امام ہیں، مسجد دے نماز پڑھاندے ہیں، آپ کوئی مقتدی فوت ہو جائے آپ جنازہ پڑھاندے ہیں، آپ اپنے مقتدیاں دا نکاح پڑھاندے ہیں، آپ مسجد چ آئے ہوئے طالب علماں نو قرآن بھی، بولو قرآن بھی۔ سب تو پہلا کام اللہ دے نبی دا نماز پڑھاونا، مسجد بناونا، نماز پڑھاونا، جنازہ پڑھاونا، نکاح پڑھاونا، تے مسجد چ آئے ہوئے بچیاں نو بولو۔ تے اج ایو کام مولوی کردا ہے، تے اساں نے بڑے نکمے نے، اے ٹکر پاڑ نے، اے فلاں نے۔
اے بڑے نکمے، بس انہوں تو کوئی کام ہی کوئی نہیں۔ آؤ علماء بیٹھے نے، میں آج تواڈے سامنے ایک بات کرنے لگا۔ اللہ دے رسول نبوت تو پہلے 40 سال توڑی اللہ دے پیارے پیغمبر نے تجارت کیتی ہے، اپنے مال دی بھی کیتی ہے، لوگاں دے مال دی بھی تجارت کیتی ہے، کاروبار کیتا ہے۔ جدوں اللہ دا رسول مسجد دا امام بن گیا ہے، کوئی دماغ اس کا اشارہ رہی ہے؟ جدوں اللہ دا رسول ہن امام بن گیا ہے، اللہ دا رسول مسجد دا امام ہے، اللہ دا رسول جنازے پڑھیندا کھڑا ہے، اللہ دا رسول نکاح پڑھیندا کھڑا ہے، اللہ دا رسول اصحاب صفہ طالب علماں نو سبق دیندا پیا، مدرس بنیا کھڑا ہے۔ ہن اللہ دے رسول دا دسو کوئی زندگی چ کیا کاروبار کیتا ہے اللہ دے رسول نے؟ کوئی کاروبار کیتا ہے اللہ دے رسول نے؟ اللہ فرمایا سونیا تو ہن مسجد دا امام بن گیا ہے، ہن تو نمازاں پڑھاونیاں، ہن تو جنازے پڑھاونے، ہن تو نکاح پڑھاونے، ہن تو مسجد وچ آئے ہوئے بچیاں نو مسجد وچ آئے ہویاں نو تو تعلیم قرآن تے شریعت دی دیونی ہے۔ ہن تو کمائیاں نہیں کرنیاں، کاروبار نہیں کرنے، اے کم تیرے ذمے، تیرا رزق ساڈے ذمے۔ وہ کوئی گل پلے پئی ہے؟ آج آدھے مولوی ایک کاروبار کر لے، اپنا کاروبار نہیں کرنے، نکمے لوکاں دے ٹکر پڑے نے۔ اللہ فرماتا سونیا خبردار، ہن کام نہیں کرنا، ہن تیرا کام نماز پڑھاونا ہے، تیرا کام دکانداری نہیں، تیرا کام جنازہ پڑھاونا ہے، تیرا کام تجارت نہیں، تیرا کام مسجد وچ آئے ہوئے بچیاں نو پڑھاونا ہے، تیرا کام ہن دنیا داری نہیں ہے۔ اور رب ذوالجلال دی قسم ہے، جس مولوی نو حقیر سمجھنا ہے مسجد دینو، جس مولوی تے اعتراض کرنا ہے، اے مولوی دا منصب محمد الرسول اللہ دا منصب ہے، اے رسول اللہ دا خلیفہ ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء کس چیز واسطے فرمایا ہے کہ مولوی جی ہن تو مسجد سنبھالیے، جی میں تیرے نبی نماز پڑھائیے تو نماز پڑھاونی ہے، تیرے نبی نے جنازہ پڑھایا جنازہ پڑھاونا ہے، تیرے نبی نے نکاح پڑھایا نکاح پڑھاونا ہے، تیرے نبی نے مسجد وچ آئے ہوئے بچیاں نو، مسجد وچ آئے ہوئے اصحاب صفہ نو قرآن و حدیث دی تعلیم دیتی ہے، تو قرآن دی تعلیم دیونی ہے، تیرا رزق جانے تے میں رب جانا۔ آج اس مولوی تے زبان درازی کر دے ہو۔ اس دور دے اندر بھی عبداللہ ابن ابی منافق نے سب تو پہلے اعتراض اس منافق نے کیتا، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا۔ او مدینے والے ہو، اے جڑے مسجد وچ آئے بیٹھے نے، اے اصحاب صفہ والے، اے جڑے قرآن پڑھتے بیٹھے نے، کالا کالا رسول اللہ پڑھتے بیٹھے نے، انہوں نے تساں خرایت نہ دیتی کرو، صدقہ نہ دیتا کرو، اے نکل ویسن بھج ویسن تے کوئی میرے محمد الرسول اللہ دی مسجد فارغ ہو جائے گی، کوئی دین پڑھن والا نہیں ہوئے گا۔ اللہ پاک فرمائے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ او منافق بدبختہ، او منافقہ، اے میں خزانے دا مالک ہاں، ساری دنیا بائیکاٹ کر کے دیکھ لے، مدرسے چ آون والے طالب علم دے رزق دا ذمہ دار میں ہاں، ایدی خوراک دا ذمہ دار میں ہاں، اے بیمار ہوئے گا دے علاج دا ذمہ دار میں ہاں، اے دے کپڑے تے وردی دا ذمہ دار میں ہاں۔ آج بھی پاکستان دے اندر کتنے عبداللہ ابن ابی منافق نے جڑے مدارس تے اعتراض کر دینے، مسجد تے اعتراض کر دینے، طلبہ نو حقیر سمجھیا جاندہ ہے۔ اور مسجد جان والے ہو، رب ذوالجلال دی قسم ہے، اس کائنات دی سب تو رحمت والی جگہ مسجد ہے اور سب تو رب دا پیارا اور محبوب ہے، تو اس مسجد دے اندر رہن والا طالب علم ہے، سب تو زیادہ رب نو اگر پسند آیا ہے تو اس مسجد دا امام پسند آیا ہے۔ حدیث رسول اللہ ہے، اللہ دے رسول فرماندے نے، علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح دے اندر ترغیب دے اندر لکھیا ہے،
اللہ دے رسول فرماندے نے دن قیامت ہوئے گا، وہ اللہ دی قسم اس مسجد تو زیادہ رحمت والی جگہ کوئی نہیں۔ اللہ فرمان گے او فرشتے ہو این جیرانی، علماء بیٹھے نے، این جیرانی فرشتے ہو میرے پڑوسی، میرے ہمسائے، توجہ کر، کتنا خوش قسمت ہے جس نو اللہ نے اپنا پڑوسی بناونا ہے۔ اج کوئی فخر کردہ میں ایم این اے دا پڑوسی ہاں، میں فلانے دا پڑوسی ہاں، میں فلانے دا گوانڈی ہاں، میرا گوانڈی مرشد ہے، میرا گوانڈی سید ہے، میرا گوانڈی پیر ہے، میرا گوانڈی گدی نشین ہے، میرا گوانڈی مولوی ہے، میرا گوانڈی فلانا ہے فلانا ہے۔ میں ساری کائنات کو دے قدمہ تو قربان کر دیواں جس دے بارے دن قیامت دے پروردگار فرمان گے او فرشتیو این جیرانی میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ حالانکہ اللہ جاندہ ہے۔ فرشتے آکھن گے اللہ تیرے کیڑے پڑوسی نے، تیرے گوانڈی کون نے؟ اللہ فرمائے گا فرشتے ہو امارون مساجدی، جڑے میری مسجد نو آباد کرن والے نے وہ میرے پڑوسی نے، میرے گوانڈی نے۔ آج مسجد بنی ہے تو خوش قسمت بنو، اس مسجد نال تعلق جوڑو، اس مسجد دے نال رہ جاؤ۔ رب کعبہ دی قسم آج میں ایک تلخ بات کرنے لگا ہوں، مسجد موجود ہوئے گھر دے اندر نماز پڑھن والے دی نماز تو در کنار۔ اللہ دا نبی ہے، ابو داود دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لقد حممت ان آمر فتیتی، لقد حممت، علماء جان دینے اس الفاظ دی اہمیت، لام اور قد آئے مانا قسم دا ہے تے قسم محمد الرسول اللہ اٹھائے۔ اللہ دے رسول قسم کھا کے فرمائے لقد حممت، اللہ دی قسم میرا دل کردہ ہے، انا آمر فتیتی، میرا دل کردہ میں اپنے نوجوانوں حکم دیواں این یجمع حزما من حطب، میرا دل کردہ ہے نوجوانوں آکھاں لکڑیاں دے گٹھے کٹھے کرو، لکڑیاں دے گٹھے کٹھے کرو، پھر میں اس گھر وچ جاواں لے کے لکڑیاں دے گٹھے، جس گھر دے لوگ مسیت وچ نہیں آندے تے گھر وچ نماز پڑھ دے نے، او نا جڑے بے نماز نے، بے نماز دی بات نہیں، اے نمازی اے حاجی صاحب، اج میں آخنا جی مولوی جی اسا مسیت تے نہیں آندے، میں دکان تے مسلح رکھے ہے، میں دکان تے نماز پڑھ لینا، میں فلانے دفتر چا میں نماز پڑھ لینا، میں گھر وچ نماز پڑھ لینا۔ اللہ دے نبی فرمایا میرا دل کردہ ہے اس نمازی دے گھر نو آگ لگا دیواں جڑا مسجد دے اندر نہیں آندا، گھر وچ نماز پڑھدا ہے۔ ذرا سوچ کہ اس مسجد دی اہمیت کتنی ہے۔ اللہ دے نبی دے نزدیک کو نماز نماز نہیں جڑی نماز مسجد دے اندر جماعت نال ادا نہ کیتی جائے۔ اج مسجد دی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے قرآن چیسے واسطے فرمایا انما یامر مساجد اللہ۔ انشاءاللہ 4:30 بجے جماعت ہوئے گی، کیوں جی 4:30 ہی کرنی ہے نا، بس تھوڑا وقت رہ گیا انشاءاللہ۔ اللہ دے نبی اللہ پاک فرمانے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر۔ لوگو میرا گھر میری مسجد کون تعمیر کرے؟ میں کس نو چاہنا کہ میرا گھر بناوے، اے رحمت دا مرکز بناوے، حیا للفلاح دیاں صداواں جس مرکز دے اندر آن میریاں رحمتاں دا نزول ہوئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کہنا دا مرشد اعظم فرماندہ من غدا الی المسجد، من غدا الی المسجد
اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا من غدا الال مسجد اوراہا اعد اللہ لہو فی الجنت نزلا کلما غدا اوراہا توجہ کر جڑی مسجد نو اج اساں چھوڑی بیٹھے آئے اساں مسجداں دیاں اذاناں سن کے لنگھ ویندے آئے مسیت جاون نو میں مولوی دا دل نہیں کریندا ہے تہیں حاجی صاحب دا دل نہیں کریندا ہے اج مسجد دیاں دیواراں کول کھلو کے امام مسجد کھلوتا ویداندا ہے کون آوے تے میں جماعت نماز نال پڑھاواں ہے اللہ دا نبی فرماندا من غدا الال مسجد اوراہا جڑا بندہ صبح آندا ہے مسجد دی طرف وقت شام آئیے شام دا ویلہ ہی وڈا اوکھا ہوندا ہے شام دا ویلہ ہی ہویا ہے تے مسجد دی اندر آیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے عد اللہ لہو فی الجنت نزولا کلما غدا اوراہا اللہ فرمانے نو فرشتے ہو اے جڑا بندہ میری مسجد دی طرف صبح شام آندا ہے میں اللہ جنت دے اندر صبح شام دے واسطے مہمانیاں تیار کرنا اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے من تطہر فی بیتہ ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ اج کس مسجد نو اساں چھوڑی بیٹھے آئے اللہ دی قسم مسجد نال تعلق ٹوٹدا جاندا ہے تے زندگی برباد ہوندی جا رہی ہے اوے مولویاں کولوں تویز لے کے وداؤنا ہے میرا گھر آباد ہو جائے اوے بابا وداؤنا ہے مولوی نو نہ کھنڈ پڑھ دے چینی پڑھ دے میری اولاد نافرمان ہو گئی ہے اللہ پاک فرماندے نو بابا پہلے آپ تا ویکھے تو کتنا نافرمان تے باغی ہے تینوں تو اولاد نو سڑیا نہیں آیا ودا چینیاں پڑھائنا ہے تے ذرا ویکھ میں بھی تے تیرا رب ہاں جے تینوں 5 واری سڑ کے آکھیا حیا للفلاح حیا للفلاح اوہ پترا تو تنگ ہے تاوی میرے کو آ یہ تیرے گھر دا ماحول ٹھیک نہیں ایک واری میرے نال گل تے کرے آنا ہے میرے نال ایک واری آتے اپنے حال تونڈے آنا ہے رب کائنات فرمانے نے مسجد اللہ دا کیو جیا گھر ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے جیڑا بندہ اپنے گھر وچوں وضو کر کے نکلے آئے وضو گھر وچوں کریندا ہے آدھا میں ہن اللہ دے گھر دے اندر ونجاں ہے اللہ دے گھر وچ آیا لے یقضی فریضۃ من فرائض اللہ اللہ دے فرائض وچوں نماز وچوں ایک نماز پڑھن واسطے آیا ہے مسجد دے اندر آیا ہے رب کائنات فرمانے نا نوریو کانت خطوتا تحط بہا تحط احدہما خطیئتا والاخری بہا درجتا او نوریاں دی جماعت اے بندہ سردی بھی وڈی آئی ٹھنڈے پانی نال گھر وضو کیتا سے بڑی ٹھنڈی ہوا وچ آیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے میرے گھر آ گیا ہے تے وقت میرے گھر آئے ہوئے تے وقت خالی ونجے نا 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 تحط بہا خطیئتا اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے اے دے گھر کولوں مسیح توڑی اے دے قدم گنو اے دے پیر کتنے اٹھے نے ایک پیر اٹھے آئے اللہ فرماندے نا نوریو اے دے گناہ مٹا چھوڑو مینوں حیا آندا ہے میرے گھر وچ آون والا ہووے تے گناہ دیاں گڈھڑیاں چاہ کے ودا ہووے تحط بہا خطیئتا اے دے ایک قدم دے بدلے اے دے گناہ معاف کر چھوڑو والاخری ترفع بہا درجتا تے جلے دعا پیر اٹھا کے رکھ دے اے دے جنت دے اندر درجے بلند کر چھوڑو
اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے اے فضیلت حاصل ہے تے مسیت نو حاصل ہے۔ اللہ دی قسم ہے او نماز کوئی نہیں، اقامت صلاۃ دا مطلب ہی ہے نماز جماعت نال قائم کرے۔ جڑا جماعت نال نماز نہیں پڑھدا او اقامت صلاۃ کوئی نہیں ہے۔ نماز قائم ہوندی ہے تے جماعت دے نال ہوندی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ تو سندا رہنا ہے جلے نماز کھڑی ہووے، توجہ کر، نماز کھڑی ہووے تے مؤذن کے آکھدا قد قامت الصلاۃ، قد بولو ایک اقامت صلاۃ کیلے پئی ہوندی ہے، قد قامت الصلاۃ نماز قائم کیسے پئی ہوندی ہے جلے جماعت نال کھڑا ہوندا پیا ہے۔ کدیں اگے پیچھے یہ حکم جو جلے کلیاں نماز پڑھیں اس لیے آکھیا کر قد قامت الصلاۃ، کیوں کلیاں نماز قائم نہیں ہوندی۔ تے میرے بھراج ویکھ پچھلا سال میرا تیرا گزرے اساں کتنی نماز پڑھیے، کتنے کامیاب ہیں۔ اللہ دی قسم جنت ملے گی اس نو جن دی پہلی صفت ہے یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھدا ہے، کیونکہ جنت متقین ملنی ہے۔ پورے قرآن دے اندر پڑھیے، اللہ پاک قرآن دے اندر فرماتا ہے ان للمتقین فی جنات و ان المتقین فی جنات و نعیم، کتھائیں اللہ فرماتا ہے ان المتقین فی مقام امین، کتھائیں اللہ فرماتا ہے ان للمتقین لحسن مآب، کتھائیں اللہ قرآن فرماتا ہے ان للمتقین مفازا، کتھائیں اللہ قرآن فرماتا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، کتھائیں اللہ پاک قرآن دے اندر فرماندے نے کہ میں جنتیاں واسطے مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن۔ اللہ نے قرآن دے بے شمار مقام فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ کہ میں جنت متقین دیونی ہے، جڑا متقی نہیں ہے اور جنت داخل نہیں ہوئے گا۔ تے متقی واسطے شرط کیا ہے؟ آئیے قرآن دی پہلی سورت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ فرماندا ہے میری کتاب یہ رہنمائی کرن دی ہے متقیاں واسطے کہ کیویں جنت وچ جاونا ہے، کیڑی شے جنت رکاوٹ ہے۔ اے پروردگارا کون متقین ہے؟ آ سن قرآن اللہ فرماندا ہے الذین یؤمنون بالغیب، متقی دی پہلی نشانی یہ ہوندی ہے کہ وہ میری ہر گل نو منیندا ہے، بغیر دیکھے دے منیندا ہے، انہوں میری ہر گل تے اعتبار ہوندا ہے۔ اس جنت تا ویکھی کوئی نہیں پر یؤمنون بالغیب، اس جہنم ویکھی کوئی نہیں پر یؤمنون بالغیب، اس پل صراط تا ویکھی کوئی نہیں پر میری گل من کے یؤمنون بالغیب، اس حوض کوثر تا ویکھیا کوئی نہیں پر میری گل تے اعتبار کر کے یؤمنون بالغیب، اس فرشتیاں نو تا ویکھیا کوئی نہیں پر یؤمنون بالغیب، اس میدان معاشر دیاں شختیاں ویکھیاں تے کوئی نہیں پر یؤمنون بالغیب۔ میں جو انہوں آکھے نماز پڑھے اور نماز جماعت نال قائم کر، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، او شیطان دا نسب لین کیا ہے؟ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، شیطان دا نسب لین کیا ہے؟ اس بندے نو بے حیا بنا دے، اتنا بے حیا بنا دے کہ
اس بندے نو اپنا رب دا بھی حیا نہ آوے، رب دیاں اکھاں دے سامنے کھلو کے اودی نافرمانیاں کرے، اینو شرم تے حیا نہ آوے۔ اے شیطان دا نسب لین کیا ہے؟ بندے نو بے حیا بنا دیونا۔ اللہ فرماندے جے متقی بننا ہے میری گل تے اعتبار کرے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ جے شیطان دے نسب لین تو بچنا چاہنا ہے، بے حیا ہون تو بچنا چاہنا ہے، میں رب دا باغی ہون تو بچنا چاہنا ہے، گندے کم تو بچنا چاہنا ہے، میں تینوں نہ یؤمنون بالغیب، میری گل مانے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ نماز پڑھی کرے، نماز قائم کیتی کرے، جڑا نماز قائم کریندا ہے اللہ پاک فرماندا ہے شیطان انہوں کدی بے حیا بنا نہیں سکدا۔ اس واسطے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ قرآن دی دوئی سورت ہے، اللہ پاک فرمانے الف لام میم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین۔ اتھے فرمایا متقین، اتھے فرمایا ھدی للمحسنین، اور نیکیاں کرن والے محسنین متقین ہوندے، متقین محسنین ہوندے نے۔ اللہ کون نے؟ اللہ پاک فرماتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ قرآن دی 3 سورت سنے، اللہ پاک فرماتے ہیں تاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین۔ اگلے لفظ سن، پہلے فرمایا ھدی للمتقین، دوئی سورت فرمایا ھدی ورحمۃ للمحسنین، ہن 3 سورت اللہ فرمانے نے او کون لوگ نے؟ اللہ فرماندا مینوں قرآن دی آیات دی قسم یو بندیا، اے کتاب مبین دی قسم چاہ کے آدھا پیا، ھدی و بشرا للمؤمنین۔ اے مومنہ واسطے ہدایت بھی قرآن ہے، رحمت بھی قرآن ہے، خوشخبری بھی قرآن ہے، اے تقوی والے واسطے ہدایت دا ذریعہ قرآن ہے۔ اے کون مومنین نے؟ اے کون محسنین نے؟ اے کون متقین نے؟ نشانی کیا ہے؟ آسن قرآن الذین یقیمون الصلاۃ، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ اللہ فرماندا ہے جے تو جنت بننا چاہنا ہے تے جنت متقی واسطے ہے، تے جے متقی بننا چاہنا ہے تے پہلی چیز ہے الذین یقیمون الصلاۃ، نماز جماعت نال پڑھے پیا۔ قرآن دی ایک اور آیت بھی سن لینا، اللہ پاک قرآن دے اندر فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ او کون ہے جنہاں دا قرآن
نشانی کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔